السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 811، سورۃ المؤمنون، آیت 5 تا 11، پارہ نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا ان پر جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں تو بلا شبہ وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر جو اس کے سوا تلاش کرے تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں، اور وہی جو اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، جو فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ کے ہم وہ لفروجہم اپنی شرمگاہوں کی حافظون حفاظت کرنے والے ہیں، الا مگر علی ازواجہم اپنی بیویوں سے، او یا ما ملکت جن کے مالک ہوئے لونڈیاں اور کنیزیں، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، فإنہم تو بلا شبہ وہ غیر نہیں ہے ملومین ملامت زدہ، فمن پھر جو شخص ابتغا تلاش کرے وراء سوائے ذالک ان کے، فاولئک ہم تو یہی لوگ ہیں العادون حد سے گزرنے والے۔ والذین، اور وہ لوگ کے ہم وہ لاماناتہم اپنی امانتوں کی، وعہدہم اور اپنے عہد کی، راعون حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ کے ہم وہ علی صلواتہم اپنی نمازوں پر، یحافظون حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک ہم یہی لوگ ہیں الوارثون وارث، الذین وہ جو یرثون وارث ہوں گے الفردوسا فردوس کے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ المؤمنون کی یہ آیات بینات، اللہ مستوی علی العرش سے یہ دعا ہے، اللہ پاک پروردگار ہمارے اعمال کو قرآن مجید کی ان آیات سے مزین و مدون فرما دے۔ اللہ رب الرحمن مومنین کی اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں
بندہ مومن ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ شرمگاہ انسانی نفس کی سب سے زور آور قوت، ہاں جی۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ جو دو جبڑوں کے بیچ میں ہے یعنی زبان، اور ایک وہ جو دو ٹانگوں کے بیچ میں ہے یعنی شرمگاہ۔ تو جو اپنی زبان پہ قابو پا گیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اپنے نفس پر اپنی شرمگاہ پر قابو پا لیا وہ بھی کامیاب اور کامران ہوا۔ ہاں جی، نفس کا شر اور منی کا شر، اور نفس اور منی کی طاقت یہ بڑی ہی زور آور طاقت اور قوت ہے، اور انسان اس طاقت کے آگے ڈھیر ہو جاتا ہے، اس طاقت کے آگے جو ہے وہ اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ پاتا، اور اس طاقت کے ہاتھوں شکست کھا کر دنیا آخرت کی خرابی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اللہ رب الرحمن ہمیں شرمگاہ کے شر سے اور اللہ ہمیں منی کے شر سے اپنی حفاظت عطا فرمائے اپنے خاص فضل و کرم سے۔ ہاں، اس شرمگاہ کا جو جائز اور حلال استعمال ہے وہ اپنی بیوی پر یا اپنی لونڈی اور کنیز پر، کہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا یا اپنی لونڈی اور اپنی کنیز کے ساتھ ہم بستری کرنا، اس پر کوئی ملامت نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، بلکہ بیوی اور لونڈی کا استعمال یہ شرمگاہ کا حلال استعمال ہے، اور اس استعمال پر بندہ مومن کو ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اب ایک طرف تو یہ ہے کہ انسان آوارگی کا شکار ہو جائے، ایک طرف یہ ہے کہ انسان آوارگی کا بدماشی کا شکار ہو جائے جو کہ حرام ہے، اور دوسری طرف معاملہ ہے راہبوں، صوفیوں اور جوگیوں والا کہ بندہ سرے سے حلال کو بھی چھوڑ دے۔ آوارگی یہ ہے کہ بندہ حرام کا استعمال کرے، زنا کا استعمال کرے، لوط علیہ السلام کی قوم کے اعمال اختیار کرتے ہوئے لونڈے بازی کرنا شروع کر دے۔ یہ حرام ہے، یہ آوارگی ہے، یہ بدمعاشی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچائے۔ اور دوسری طرف کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بندہ اپنے آپ کو جوگی بنا لیتا ہے، راہب بن جاتا ہے، صوفی بن جاتا ہے، اور سرے سے اپنی شرمگاہ کے حلال استعمال کو بھی چھوڑ بیٹھتا ہے۔ جبکہ جس طرح انسان کی فطرت میں کھائے پیے بغیر گزارا نہیں ہے، اسی طرح شرمگاہ کے استعمال کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ فطری طور پر انسان کو بیوی کو، خاوند کو بیوی کی ضرورت ہے اور ہے۔ اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آوارگی اور بدماشی اور حرام کے قریب نہیں جانا، اس کا ارتکاب نہیں کرنا۔ ہاں، حلال کا استعمال ضرور کرنا ہے، اور یہ فرض ہے۔ شادی کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلوغ المرام کتاب النکاح میں فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے نکاح شادی کی طاقت رکھتا ہے نا، فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ ضرور شادی کرے۔ بلکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تنہائی کی زندگی بغیر شادی کے زندگی گزارنے سے منع کیا ہے۔ جس کو شادی کی طاقت ہو
اس پر ایک عدد نکاح، ایک عدد شادی کرنا فرض ہے۔ بلوغ المرام کتاب النکاح، اور یہ قرآن مجید کا حکم بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور قرآن کا بھی حکم ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں، یعنی جو کنوارے ہیں، عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں سے جو نیک ہیں ان کا بھی، یعنی ان کا بھی نکاح کر دو۔ اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ نکاح کرنا فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ بندہ دیکھتا ہے کہ بچہ میرا غریب ہے، ابھی نوکری لگی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے گا۔ شادی کرنا برکت کا باعث ہے، شادی کرنے سے کنگلا مالدار ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اسلام نے صوفیت کا بھی، رہبانیت کا بھی، جوگیت کا بھی، ان تمام چیزوں کا رد کیا ہے۔ جہاں اسلام نے ناپاکی سے، آوارگی سے، بدماشی سے روکا، وہیں اسلام نے نکاح کرنے کا بھی حکم دیا۔ اب جو آوارگی کا شکار ہوں گے وہ بھی ہلاک، جو صوفیت، جوگیت، رہبانیت کا اختیار کریں گے وہ بھی ہلاک ہوں گے۔ اگر حرام میں پڑے تو بھی عذاب ہے، اور اگر حلال سے منہ موڑ لیا تو بھی معاملہ حرام ہے، ثواب کی بجائے گناہ لازم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے 3 لوگوں نے جب نبی علیہ السلام کے اعمال کو دیکھا کہ آپ رات میں اتنا قیام کرتے ہیں، اتنا روزہ رکھتے ہیں، تو ان تینوں نے کہا کہ ایک کہنے لگا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں دنیا چھوڑ کر بس جنگل گیا اور رہبانیت اختیار کر لوں گا۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کو جب خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اما واللہ، اللہ کی قسم، انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہو، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈر والا، تم سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا، اس سے بچنے والا ہوں۔ فرمایا لاکنی اصوم، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور میں قیام اللیل بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اور فرمایا کہ میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ اب اگر اسلام میں رہبانیت اور صوفیت اور یہ تیسری چیز کیا ہے، رہبانیت، صوفیت اور جوگیت کی گنجائش ہوتی تو کیا خیال ہے؟ نبی علیہ السلام امام المتقین ہے نا، ان سے بڑا متقی کسی ماں نے جنم دیا ہی نہیں ہے، نہ جنم دے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ 11، سبحان اللہ۔ آپ کی کنیزیں، آپ کی لونڈیاں کتنی تھیں؟ 4، اللہ اکبر۔ بلکہ ایک کنیز سے تو آپ کا بیٹا بچہ بھی پیدا ہوا، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ، کتنا پیارا نام ہے ماریہ۔ تو پیارے نبی کے نیچے 15 عورتیں تھیں، 11 بیویاں اور 4 لونڈیاں۔ اور جب آپ کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات اور ممات ہوئی تو اس وقت آپ کی 9 بیویاں زندہ موجود تھیں، سبحان اللہ۔ اسلام نے ایک عام مسلمان کو ایک وقت میں 4 سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ آوارگی اور بدماشی یہ بھی حرام ہے،
اور صوفیت، رہبانیت اور جوگیت یہ بھی حرام ہے، دونوں ہی کام حرام کام ہیں۔ نہ آوارہ ہونا ہے، نہ بدمعاش ہونا ہے، اور نہ بالکل شرمگاہ کے حلال استعمال کو چھوڑنا ہے۔ شرمگاہ کا استعمال ضرور کرنا ہے لیکن حلال طریقے پر۔ ہاں جی، تو قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا، ان آیات سے، کہ بندہ جس طرح اپنی بیوی سے اپنی شہوت، اپنا سیکس پورا کرتا ہے، اسی طرح آدمی اپنی لونڈی، اپنی کنیز کے ساتھ بھی سیکس کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ نوکرانیوں کے ساتھ بھی، تو نوکرانی آپ کی نوکر ہے، وہ آپ کی لونڈی اور کنیز نہیں ہے۔ نوکرانی کے ساتھ ایسا کچھ کرنا وہ سراسر حرام ہے۔ کنیز اور لونڈی کا مملوکہ ہونا، یہ مالک کے لیے ہم بستری اور جماع کرنا یہ درست ہے جی۔ مالک کو مملوکہ لونڈی کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں۔ ہاں جی، اگر یہاں نکاح ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اجازت نہ دی ہوتی۔ میری لونڈی ہے، میں اس کا مالک، وہ میری مملوکہ۔ اور شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب لونڈی اور کنیز میری ملکیت بن جاتی ہے تو ایک حیض آ جانے کے بعد، یا وہ پریگننٹ ہے تو ڈیلیوری کے بعد، آدمی اپنی مملوکہ سے، اپنی کنیز سے اور اپنی لونڈی سے اس کے مالک بن جانے کے بعد اس سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ سیکس اور شہوت جس طرح بندہ بیوی سے کرتا ہے، لونڈی اور کنیز سے بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، جو اس کے علاوہ کوئی اور دھندا کرنے کی کوشش کرے تو وہ لوگ جو ہیں وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو یہ حد سے بڑھنا کیا ہے؟ لونڈے بازی ہے، زنا ہے، یہ کام حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب مت جاؤ، بے شک وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ تو زنا بھی حرام، لونڈے بازی بھی حرام، جانور سے بدفعلی کرنا یہ بھی حرام ہے، اور اسلام نے اس کی باقاعدہ سزا دی۔ اسی طرح ایک اور چیز وہ ہے ہینڈ پریکٹس، ہاتھ سے منی کا ڈسچارج، یہ بھی حد سے بڑھنا ہے۔ اب ہینڈ پریکٹس کے حوالے سے کچھ روایات بیان کی جاتی ہیں، وہ روایات سندن درست نہیں ہیں، ثابت نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے۔ لیکن ہینڈ پریکٹس کرنا، ہاتھ سے منی نکالنا، یہ ضرور وہ کام ہے جو حد سے بڑا ہوا ہے۔ یہ اخلاقی طور پر بھی برا ہے، دینی طور پر بھی برا ہے، اور طبی طور پر بھی یہ بندے کے لیے نقصان اور برائی کا اور تکلیف کا باعث ہے۔ اگر کسی کی شادی نہیں ہو پاتی یا نہیں ہو رہی تو اس کا نسخہ بھی نبی علیہ السلام نے آپ کو دیا ہے، ہمیں بتایا ہے، وہ ہے روزے رکھو۔ روزہ رکھو، روزہ شہوت کو توڑ ڈالے گا، اس روزے سے شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ اگر کسی کی شہوت بہت زیادہ تیز ہے تو وہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کر لے، نہیں تو کم از کم ایک ہفتے میں 2 روزے رکھ لے، سوموار کا اور جمعرات کا، اور ہر مہینے میں 3 رکھ لے، چاند کی 13 اور 14 اور 15 کا، شہوت ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا کہ یہ مومنین اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا بھی لحاظ رکھنے والے ہیں، مطلب امانتوں کو پورا کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، اور جو وعدہ کیا وعدہ اور عہد وفا کرتے ہیں۔ منافق کا معاملہ کیا ہے؟ وہ اس کے الٹ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلاف کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ اور ایک چوتھی بھی ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرے تو گالم گلوچ کرتا ہے۔ تو یہ منافق کی نشانیاں۔ اور مومن کی نشانیاں،
کہ وہ وعدے اور عہد کو وفا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پہلے بھی نماز اب پھر نماز، اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوئی۔ اور فرمایا کہ اپنی صلوات پر حفاظت کرتے ہیں، صرف ایک نماز کی بات نہیں کی، علی صلواتہم، پانچوں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دن رات میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں ہیں۔ اگر کوئی ایک نماز بھی نہیں پڑھتا یا لیٹ کرتا ہے جان بوجھ کر یا جماعت کو چھوڑ دیتا ہے، اس نے سرے سے نماز نہیں پڑھی۔ حفاظت کرنے والے ہیں، حفاظت کرتے ہیں کتنی نمازوں کی؟ صلوات، ساری نمازیں۔ اب ساری نمازیں کتنی ہیں؟ 5 نمازیں ہیں نا۔ عرب علماء کے فتاوی جات، اور اللہ ان عرب علماء جو فوت ہو گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے، جو زندہ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ابن باز رحمت اللہ علیہ ہوں، ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ ہوں، اور صالح الفوزان ہوں، یا الدکتور عثمان الخمیس ہوں حافظہم اللہ تعالی، ان کے بڑے واضح فتاوی جات کہ ایک نماز کا چھوڑنے والا بھی کافر ہے اور بے ایمان ہے، اور نماز کا چھوڑنا یہ کفر اکبر اور کفر اعظم ہے۔ ہمیں اس کی فکر ہے؟ نماز نہیں پڑھتا آدھی سے زیادہ مسلمان دنیا، آدھی سے زیادہ کہہ رہا ہوں، آدھی سے زیادہ مسلمان دنیا فجر کی نماز میں سوئی رہتی ہے، عصر کی نماز میں کاروبار کرتی رہتی ہے، ہیں جی؟ تو پھر اس کے بعد بھی امید لگائے بیٹھتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ غفور الرحیم تو ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگوں کے لیے، اللہ ابو جہل اور فرعون اور قارون اور نمرود کے لیے غفور الرحیم نہیں ہے، ہیں جی؟ پھر اللہ کیا ہے؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، ہاں جی؟ پھر اللہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، پھر اللہ بڑے سخت اور دردناک عذاب والا ہے۔ اور بے نمازی کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ فرعون اور قارون کے ساتھ۔ تو سوچ لو بھائیو، بعض لوگ ہمارے اس بیان کرنے پر ہم پر غصہ ہوتے ہیں، ہیں جی؟ ہمارا کھانا پینا پلانا وہ ہمارے پروردگار کے ذمہ ہے، ویسے تو سب کا کھانا پینا پلانا اللہ کے ذمہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، لیکن میرے خیال میں مولویوں کا کھانا پینا خاص سلخاص اللہ کے ذمہ ہے۔ کوئی چندہ دے نہ دے، ہمارا رب ہمیں ضرور کھلائے گا اور ضرور پلائے گا، ہیں جی؟ کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کیا ہیں علماء؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو انبیاء اور نبی اور رسول بھوکے اور پیاسے نہیں گئے تو ہم بھی نہیں جانے والے، ہم بھی اپنے حصے کا پورا پورا کھائیں گے۔ ایک لقمہ بھی اگر ہم نے کھانا ہے نا، وہ آپ نہیں کھا سکتے، میرا لقمہ میں کھاؤں گا پھر میں مروں گا، اس سے پہلے ملک الموت کی جرت نہیں کہ وہ میری روح تو نکال کے دکھائے۔ تو سوچ لو بے نمازیوں یا کچھ نمازیں پڑھنے والے کچھ چھوڑ دینے والوں، فرمایا یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں فردوس کے، جنت کے، اور اس جنت میں فردوس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ جنت اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو الاٹ کی تھی۔ آدم علیہ السلام کی خطا کی وجہ سے آدم حوا کو نکل جانے کا حکم ہوا، ہاں جی؟ تو اللہ نے جنت آدم علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ اب یہ کس کا ترکہ ہوا؟ جنت آدم کا ترکہ ہوا۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم اولاد آدم ہیں، ہم آدم جی اور حوا جی علیہم السلام، ان گنت لاتعداد کروڑوں رحمتیں ہوں ہمارے پیارے بابا جان بابا جی حضرت آدم علیہ السلام پر، بے شمار رحمتیں ہی رحمتیں ہوں ہماری پیاری امی جان اما حوا علیہ السلام پر۔ تو ہم اپنے باپ کی اولاد ہیں، ہم اپنے باپ کی اولاد ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں ہمارے باپ کے ترکے کا وارث بنایا۔ اب یہ ملے گا کیسے؟ اس کے لیے اللہ نے شیڈول اور ترتیب دے دی ہے۔
اگر ہم اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کی پیروی کریں گے تو اللہ نے ہمیں ہمارے باپ کا ترکہ واپس کر دینا ہے، اور اگر ہم نے اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کی پیروی نہ کی پھر ہمیں جہنم ملے گی، جس سے اللہ ہمیں بچائے۔ ایک حدیث یہاں پر بیان کر دوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو۔ جنت کے مختلف درجات ہیں، فرمایا مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ کیوں جی؟ فرمایا کہ وہ جنت کا اوسط اور جنت کا اعلیٰ حصہ ہے، سب سے بلند حصہ ہے۔ ہاں جی، اور یہ جو ہے اس جنت الفردوس کے اوپر اللہ رحمان رحیم کا عرش ہے، اور اسی فردوس جنت سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، یعنی فردوس جنت کا افضل حصہ ہے اور سب سے درمیان والا حصہ ہے۔ ہاں جی، اللہ ہمیں ہمارے باپ کے ترکے کا وارث بنائے گا۔ ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4341 اور یہی روایت سلسلہ صحیحہ میں 2279 پر، ما منکم من احد الا له منزلان، منزل فی الجنۃ ومنزل فی النار، فاذا مات فدخل النار ورث اہل الجنۃ منزلہ، فذلک قولہ تعالی اولئک هم الوارثون۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے دو گھر ہیں، آدم کے ہر بیٹے کے اللہ نے دو گھر بنائے ہیں، ایک گھر جنت میں ہے اور ایک گھر جہنم میں ہے۔ اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے اور جہنم چلا جاتا ہے، یعنی کافر مشرک ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنم چلا گیا، تو اس کا جنت والا گھر اس کا کیا ہوگا؟ اس کے جنت والے گھر کے اہل جنت وارث بن جاتے ہیں۔ جی، سو یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں۔ اللہ رب رحمان سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس طرح بنا دے جس طرح اللہ نے ان آیات بینات کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، نقشہ دکھایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔